سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں، کن الفاظ میں اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ میں دوسروں کو درس دینے والا لڑکا خود ایک نامحرم کی محبت میں برباد ہو چکا ہوں۔ ساری عمر چلتی ہے پھر بھی پوری نہیں ہوتی، یہ محبت ہے جناب کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ جو آپ کا خیال رکھتا ہو اسے کھونے سے ڈریں، عین ممکن ہے زندگی آپ کو ویسا انسان واپس ہی نہ کرے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ دنیا سے دھتکارے جانے کے بعد انسان کو پناہ صرف اللہ کے در پر ملتی ہے۔ اتنے پیار سے چاہا جائے تو پتھر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ یہ مٹی سے بنے لوگ نہ جانے اتنے مغرور کیوں ہو جاتے ہیں۔ مخلص کچھ اس لیے بھی ہوں تربیت میں دھوکہ دینا نہیں سیکھا۔ میں نے زندگی کا ہر اذیت سہنے کے بعد زندگی سے صرف اتنا سیکھا ہے کہ انسان سے بہتر جانور اور محبت سے بہتر موت ہے۔ محبت دو لوگ کرتے ہیں مگر انتظار کسی ایک کے حصے میں آتا ہے۔ آپ کے حصے میں کیا آیا، محبت یا انتظار؟ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا۔ مرد جب وفا کرنے پہ آتا ہے تو وہ کسی حال میں عورت کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ساتھ میرے بیٹھا تھا لیکن قریب کسی اور کے تھا، وہ اپنا سا لگنے والا نصیب کسی اور کا تھا۔ یادوں کو بھلانے میں کچھ دیر تو لگتی ہے، آنکھوں کو سلانے میں کچھ دیر تو لگتی ہے۔ کسی کو بھلا دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، دل کو سمجھانے میں کچھ دیر تو لگتی ہے۔ پھر محفل میں جب کوئی اچانک یاد آ جائے، پھر آنسو چھپانے میں کچھ دیر تو لگتی ہے۔ بہت مان تھا جن پہ بڑے بے ایمان نکلے وہ۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ زندگی ہمیں بہت خوبصورت دوست دیتی ہے لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں۔ محبت قربانی مانگتی ہے، وہ محبت ہی نہیں جس میں قربانی نہیں دی جا سکتی۔ محبت وہ ہے جو آپ کی انا کی قربانی مانگتی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں محبت میں اپنا آپ اہم نہیں ہوتا، آپ جس بھی رشتے سے محبت کرتے ہیں وہ اس کی ذات آپ کے لیے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اس کی خوشی کی خاطر آپ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ وہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم، وہ گندم لے یا تختی لے۔ آدمی کو کھائے چلا جاتا ہے، کچھ تو تحقیق کرو اس نئی بیماری پر۔ نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے نہ کتابیں بول پاتی ہیں۔ میرے درد کے 2 گواہ تھے، دونوں بے زبان نکلے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ایک سہما ہوا پرندہ آ بیٹھا میرے بازو پر، مجھ پر واجب تھا اس کے لیے شجر بن جانا۔ پرندے چومنے آتے ہیں میرے ہاتھوں کو، کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے میری باتوں کو۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔